بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم في موضع آخر من آذى لي وليا فقد استحق محاربتی او کما قال صلی اللہ وتسلیم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج ایک اہم عنوان آپ لوگوں کے سامنے آئے گا، اگرچہ کہ وہ یہ مہینہ نہیں ہے کہ جس مہینے کو ہم 11ویں کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، وہ مہینہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، مہینے میں کیے سو کام باقی ہیں. اس کے عنوان سے آپ کے سامنے بات آئے گی. لیکن آپ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اسلام میں کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے یا کسی کام کو کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اسلام وقتی طور طریقے، رسم و ریت، منمانیاں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو اور اس کے غلام ہو، اسی کے غلام بن کے رہو. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے منشے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. دوستو، جو اہم بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 11ویں کا مہینہ ہم جو مناتے ہیں، یا ہم نہیں مناتے، منانے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کبھی بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے، کسی بھی چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں کا ایک سوال ہوتا ہے. وہ سوال آنا اچھا بھی ہے، لیکن ہر جگہ آئے تو اچھا ہے. جو اس کے من کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں کیوں کا سوال آتا ہے. یہاں جب اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہے. انسان کی ایک فطرت ہے، کیا بولو، کہ اگر اس کے منشا کے خلاف، اس کے سوچ اور سمجھ کے خلاف کوئی کام سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں کرنا، کیا ہوا کرے تو کیا نقصان ہے اس کا. آگے بڑھ کر تو لوگ اب یہ بھی پوچھنے لگے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، اللہ بولے کیا. یہ سب سوالات کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ جب ان کے منشے کے خلاف کوئی کام ہوا تو، یعنی ان کے منشے میں ایک آیا کرنا بول کو، ان کا ایک ارمان تھا، اب وہ ارمان سے روکے تو کہاں ہے یہ، کدھر ہے یہ، صحیح کیا، قرآن میں ہے کیا. اب سب بھی بتائے سمجھو، قرآن میں ہے، حدیث میں لو، ماحول ویسا نہیں نا، پھر اب وہ اسے کیسے لائیں گے. اگر وہ چن کے چاہت کی بات ہے تو پھر کیوں کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے دوستو، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ مہینہ 11ویں کا تھا، گزر گیا، اب دوسرا مہینہ آ گیا ہے، جمادی الاول شروع ہو گیا ہے. آپ کو اس ضمن میں
آمدن ہمیں اس مہینے میں بات اس لیے نہیں کی ہے کہ عموماً ہمارے بیانات بھی کیسے ہو گئے گا، تو وہ سا مہینہ کہ وہ مہینے میں جو اس کے بارے میں ٹاپک ہے، ایسا نہیں، تو اس لیے وہ مہینے کو گزارا گیا آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں۔ کوئی بھی کام اسلام روکتا ہے تو اس کے پیچھے راز ہے، اسلام کسی چیز سے منع کرتا ہے تو ہمارے اس لیے اس میں بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، الا ان اولیاء اللہ، کہ ولی، لفظ ولی، اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں آخرت میں۔ وہ یہ تو قرآن کا ترجمہ ہوا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے ولی کس کو کہتے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے۔ اگر ہم ولی سمجھ گئے تو پھر بعد کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے، دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو ولی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، کیا چیزیں اس کے اندر ہو تو وہ ولی بنتا ہے، یہ دو باتیں ایک ہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کی محبت کا حق اور حد کیا ہے۔ آج مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہم بعض جگہ بڑی محبت کسی سے کر لیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے حد سے بھی ان کو پار کرا دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں ولی کس کو کہتے ہیں۔ ایک تو ولی ہے، ہر ایمان لانے والا وہ ولی ہے۔ الذین، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ اب ہم سب کیا ہیں، ولی ہیں۔ یہ لفظ ولی جو لوگ نام رکھتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو لوگوں کے نام ہیں یہ ولی ہیں، یہ اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے۔ اصل جس کو ہم اولیاء اللہ، اللہ والے، اکابرین، اب وہ ولی اللہ کے اللہ والے، یہ جو بولتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ولی کس کو کہتے ہیں، اللہ کا محب، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو، یا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو ولی تو کہتے ہیں۔ ولی کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیسے آدمی کو ولی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متبع شریعت ہو، شریعت کا پابند ہو۔ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا، لوگ سب اس کو ولی کہتے ہیں، لوگ سب اس کو ولی کہتے ہیں، لیکن چہرے پہ ایک مشت داڑھی نہیں ہے، ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے۔ آپ ہزار بول لو، پوری دنیا اس کو ولی مان لے، لیکن جس کو قرآن ولی کہتا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ولی کہا ہے، وہ نبی تو نہیں ہو سکتا۔ تو ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے سنتوں پر مر مٹنے والا ہو، داڑھی شریعت کے مطابق ہو، اس کا لباس نبی والا ہو، اللہ والا ہو۔ جو آدمی نبی، اچھا یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں نا، اللہ کے نبی ایسا سلا کو ہتے کہتے، کٹنگ سلا کو، زبردست ہستی نہ سلا کو، ایسا پہنے اللہ کے نبی کرتے۔ ابھی ہمیں ہے نہیں، اللہ کے نبی کی سنت جھبے پہننا کہتے ہیں۔ مثال بات بھی سمجھا دے رہا ہوں میں، جو بات آپ کو پوچھنی چاہیے تھی وہ اب دل میں بھرو۔ اب یہ سب اللہ کے نبی ایسے کپڑے سلائے کیا ہو، زبردست کٹنگ دال کو، یہ سب بھی اللہ کے نبی کے کپڑے پہنے کیا ہو ایسے۔ تو ایک مسئلے کی بات آپ یاد رکھو، جس زمانے میں اولیاء اللہ، جن کو اللہ والے کہتے ہیں، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ سنت کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اب کون تو بولے یہ جھبے پہننا سیم ایسا اللہ کے نبی ایسا سلائی کا برابر، یہ بٹنا گٹنا دال کو، کالا را گیلا را دال کو،
ایسا صلہ کیا اللہ کے نبی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانے کے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے، اس زمانے کے اولیاء اللہ جس ڈھنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے وہ کپڑے قریب ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کا انداز ایسا نہیں تھا، کپڑے تو پہنتے تھے لیکن اس انداز کا نہیں ہوتا تھا۔ آپ عرب کو دیکھیں، عرب ہے کہ وہ لوگ اوپر رومال ڈالتے ہیں، اس کے بعد آدھا باندھتے ہیں، تو ایک انداز اس زمانے کا تھا۔ لیکن جس زمانے میں اولیاء اللہ جس ڈھنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا کا تو کلر نہیں بول رہا ہوں میں، بتا جس انداز سے وہ کپڑے پہن رہے ہیں، اس سے مطلب ہے کہ یہ کپڑا سنت کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ولی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ متبع شریعت ہو، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ کسے بھی آپ ولی مانو، پہلے آپ اس کو، پوری دنیا ولی مان رہی ہے، آپ جا کے کیا دیکھیں گے؟ آپ اس کو سب سے پہلی چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ وہ اس کی داڑھی شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایک مشت داڑھی سے کم ہے، یعنی ایک مشت سے کم ہے داڑھی، وہ داڑھی کٹا رہا ہے، تو آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو، اگرچہ کہ اس سے 1000 کرامتیں نہیں بلکہ اور زیادہ کرامتیں اس سے ہو، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو لکھ کر لایا ہوں، جو بزرگوں نے، اللہ والوں نے تفسیر مظہری میں اللہ والوں نے شرائط لکھے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ بتائی گئی کہ وہ نبی کے سنتوں پر مر مٹنے والا ہو، اس سے کوئی کام نبی کے سنت کے خلاف نہ ہوتا ہو۔ چہرہ یہ بڑی سنتوں میں سے ہے نبی کے، کھانے کی سنتوں پر عمل کرنا، سونے کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ سب بڑا آسان، لیکن یہ چہرہ نبی کی سنتوں میں سے، بلکہ سارے انبیاء کی سنتوں میں سے چہرہ ہے، یہ چھوڑنا انسان کو مشکل ہوتا ہے۔ تو جس کو ہم ولی کہہ رہے ہیں، کہا کہ اس کے چہرے پہ داڑھی سنت کے مطابق ہو، کٹی ہوئی نہ ہو، ایک مشت سے کم نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط علماء نے لکھا ہے، وہ اللہ کی محبت میں مر مٹنے والا ہو، اللہ کے عشق میں ہر وقت رہتا ہو، اللہ کی یاد میں رہتا ہو، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ بیوی کی محبت ہے وقتی طور پر، بچوں کی محبت ہے وقتی طور پر، ہمیشہ دل میں اللہ کی محبت رہنا۔ اور پھر فرمایا صبح و شام اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، جیسا ہم لوگ نماز پڑھتے، اب اس کے بعد عصر تک دنیا کما لیتے، عصر میں رہتے، پھر نماز پڑھ کر پھر جا کر مغرب تک دنیا کماتے، پھر مغرب پڑھتے، پھر عشاء تک دنیا کماتے، پھر عشاء پڑھتے، پھر کچھ دیر دنیا کما کر پھر آرام کر لیتے۔ تو کہا کہ یہ ایسے نہ ہو، بلکہ ہر وقت ہر وہ موقع اللہ کی یاد میں ہو، اللہ کی یاد میں وقت گزارتے ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کی محبت میں سرشار ہو، کسی اور کی محبت ان کے دل میں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی تقوی والا ہو، باطن بھی تقوی والا ہو۔ یہ کئی کو معلوم ہے، بہت سے جنے کو تمہیں دیکھ سکتے انہوں دل پاک رہنا کو ایک تو گزشتہ بولا، ہر آدمی بولتا دل پاک رہنا بول، بعض ایسے جسے لوگ ولی مانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ کہا کہ ظاہر کو دیکھ کو تمہیں فیصلہ کرنا نہیں، اندر کا دیکھنا، اندر کیسا بن کو ہے کہ معلوم ہمارا، ہمیں ہم کیا موچے تو کسے دیکھنا کر لیتے کہ اسے دیکھتے، یہ نہیں، کہا کہ اس کا ظاہر بھی تقوی والا ہو، اس کا باطن بھی تقوی والا ہو۔ ظاہر تقوی والا کا مطلب لباس سنت کے مطابق ہو۔ آج بہت سے جنے اللہ والے کو بول رہے ہیں، لیکن کہا کہ لباس بزرگوں والا نہیں ہے، چہرہ بزرگوں والا نہیں ہے،
اللہ والا نہیں ہے. اور پھر فرمایا اس کا ظاہر بھی اللہ والا ہو اور اس کے باطن بھی تقوی طہارت والا ہو. اور پھر فرمایا اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرتا ہو. اور پھر اور آگے فرمایا وہ شرک نہ کرتا ہو اور اس کے دل میں تکبر نہ ہو. ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں غرور تکبر ہے، وہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا. کینہ رکھ رہا ہے، دل میں کینہ ہے، دوسروں کے بارے میں کینہ رکھ رہا ہے. کینہ وہ ہمیں لفظ تو بول لیتے رہتے، کینہ کینہ کر رہے تو کینہ کا تو کیا، کینہ بھی کپٹ کہتے. کینہ کپٹ رکھنے والا نہ ہو. کینہ کپٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ کینہ کہتے ہیں تیل کے مڈی کو. اب تو آج کل فریڈم تیل آ گئے، اس میں مڈی کی سمجھ میں آنا نہیں. پہلے زمانے میں جو تیل ہوتا تھا آخری میں مڈی آتا تھا. مڈی کا تو کیا ہو، تیل کا جمتا، وہ کیا تو کھاتے تھا، مڈی نہیں استعمال کرتے. وہ تیل کا مڈی، انسان کا مڈی کینہ ہے. مٹھی نہیں بول رہا ہوں، مڈی. جو دل میں تلچھٹ جمع ہوتا ہے، آخری میں جو جمع ہوتا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں. جس کے سینے میں کینہ ہو، کیا ہو؟ جس کے سینے میں کینہ ہو وہ سینہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو کہا کہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کیا کہ اس کے دل میں کینہ نہ ہو. اور فرمایا آگے حسد نہ کرتا ہو. اور آگے فرمایا حرص خور نہ ہو، پیسوں کی لالچ والا نہ ہو. پیسے کا تو بڑا راضی، یہاں رکھو کہتا ہے، پیسوں کی طرف اس کی محبت ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ شرط ہے. آگے بہت اہم بات آ رہی ہے، ہوس نہ ہو. ہوس، عورتوں کی ہوس اس کو نہ ہو. میں اب آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے وہ اولیاء اللہ ہیں، انہاں کے سامنے بڑے بڑے لوگ آ کے یجمان حضرت ہمارے بچی کا یہ حال ہے، لاؤ ماں بچی کو بلا لے. کو آئے بلا لے تو اس کے سر پہ انہوں ہاتھ رکھ کو دم کرتے. زبردست ولی انہوں ایسا ولی ہو سکتے؟ ان کو پردہ کیوں نہیں؟ نبی کو پردہ ہے. کسے؟ نبی کو پردے کا حکم ہے. انہوں ولی بنے، ولی بن کو عورتوں سے پردہ نہیں. جماعت کا ٹائم ہوا تو انہوں جماعت سے نماز پڑھنا نہیں. میرے سب بھی جا کر جاؤ نماز کو جلدی. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سب بھی عورتیں ہیں، انہاں میں انہوں ایک جنے مرد مانا بیٹھ کو ہے، انہوں ولی انہوں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. کہا کہ شرط ہے متبع شریعت ہونا، اللہ کے حکموں پر چلنا. کہا کہ وہ بے پردہ ہے، پردہ نہیں کر رہا ہے تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنے لڑکیوں کو لا رہے ہیں، بیویوں کو سامنے لا رہے ہیں، کہا کہ دعا پڑھا رہے ہیں، انہوں سر پہ ہاتھ رکھو دعا پڑھ رہے ہیں. انہوں کون کہتو؟ انہوں بہت بڑے ولی. کیسا پہچانے تمہیں کہتو؟ انہوں نماز پڑھتے نہیں جماعت کے ساتھ. نماز آسمانوں کو جا کو لائے ایک جنے کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو جا کو لائے نماز ہے. اللہ انہوں کو بھی ہے نا کنسیشن نہیں کہا، جماعت سے تمہیں بھی نماز پڑھنا کہا. کیا کہا؟ تمہیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہوئے کہ پاؤں بھی اٹھا سکتے تھا نہیں. جماعت کے واسطے ابو بکر کو بولے رضی اللہ عنہ کو کہ ابو بکر تم مصلی پہ جاؤ. ابو بکر کپ کپا ہے، اللہ کے نبی میں آپ کے مصلی پہ میں کھڑ سکتا نہیں، وہ تی ہمت نہیں ہے. تو حضور نے کہا میرا حکم ہے جاؤ، میرا حکم ہے جاؤ. تو کہا کہ ابو بکر آگے بڑھے. اللہ اکبر، ابو بکر کا کیا مقام ہے، نبی کے امام بنے نماز میں. تو کہا کہ حضور علیہ السلام حضرت ابن عباس کو بلائے اور حضرت علی کو بلائے. بلا کے کہا کہ میں دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پاؤں اٹھا کو ڈالنے کی بھی طاقت نہیں. تو
اللہ کے نبی کے دو پائے مبارک ایسا زمین کو ایسا چیک کر لیتے بھی اللہ کے نبی آپ کو جماعت میں کھڑے، نماز میں کھڑے، آسمان آپ جا کو لائے سنا کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں. لیکن یہاں ایک جنے ہیں انہوں نماز جماعت سے پڑھتے نہیں کہتے تمہیں سبھی پڑھ لے گا، ہمیں یہاں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں دل کی نماز پڑھتے، جسے نماز دی گئی انہوں کو وہ چانس نہیں، انہوں دل کی نماز پڑھنے نہیں. آسمان ابو جا کو معراج میں لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نماز معاف نہیں، جماعت معاف نہیں. لیکن یہاں کچھ ولی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم کر لیں گے. دوستو کوئی آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم؟ میرا دل چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو بولوں پٹرول جمع کروں، ڈیزل جمع کروں. اللہ وہ بولو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں پٹرول ڈیزل کیا رہا گا تو میں بولتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایندھن جمع کروں، کئی کو یار رسول اللہ یہ ایندھن یہ کئی کو، تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس کے گھر کو جا کر انگار لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے. کسی زانی کے گھر کو بولے نہیں، کسی شرابی کے گھر کو بولے نہیں، کسی سود خور کے گھر کو جلاتم کہیں نہیں. وہ آدمی جو نماز تو پڑھ رہا ہے، جماعت چھوڑ کو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی بولے اس کے گھر کو انگار لگانا گواتا ہے. اور بول کو اللہ کے نبی کیا معلوم وہ گھر میں بیکوا ہے، بوڑھے ہے، اس کا سے چھوڑ ڈالتا ہوں، عورت مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں نا. تو کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں. تو نماز چھوڑے تو اللہ کی جماعت چھوڑے تو اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آ رہا ہے. لیکن یہاں ایک ولی بولتے ہیں ہمارے کو نماز ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے کو عورتوں سے پردے کی ضرورت نہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ولی نو، بہت بڑے ولی نو. ولی وہ نہیں ہو سکتا جو جماعت کو چھوڑ رہا ہے، ولی وہ نہیں ہو سکتا جو بے پردہ پھر رہا ہے، جو ولی وہ نہیں ہو سکتا جو کہا کہ ہوس رکھ رہا ہے، ہرس رکھ رہا ہے، غرور ہے، تکبر ہے، میں پن ہے، بڑائی ہے، نظروں کی حفاظت نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے. اس لیے دوستو ہم جس کو ولی کہہ رہے ہیں دیکھو ان کے اندر یہ صفات ہے کیا. یہ صفات میں بنا کو بولنا نہیں، یہ قرآن بول رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، حضرت ابن ماجہ میں روایت ہے، کہا کہ ولی کو ہمیں کیسا پہچاننا؟ تو داڑھی ہے، چہرہ سب بھی ہے، دیکھتے ہی سب بھی ہے. اب بیان میں کیا کیا بولے گی وہ سب بھی ہے، پردہ بھی کرتے ہیں، سب بھی ہے. ابھی ہمیں پہچاننا کیسا انہوں ولی ہے بول کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین رؤوا ذکر اللہ، کہ تم اس کو دیکھے تو میں یاد آ جاؤں. ایک نشانی کیا معلوم اللہ والے کی؟ کہا کہ ہمیں اسے دیکھے تو انہوں کو دیکھے تو کون یاد آ جانا؟ اللہ یاد آ جانا. تو دوستو یہ ہے حالت، ایسے آدمیاں ولی ہو سکتے. آپ اس کو یاد رکھو کہ ہم کسے پڑھے اسے ولی، انہوں بڑے ولی، انہوں پردہ نہیں پھر بھی ولی، انہوں آنکھوں کی نظروں کی حفاظت نہیں پھر بھی ولی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے دوستو ولیوں کو پہچانو. آج دنیا میں بہت سے بہروپی ولیاں بن کو بڑھیا کو ہے، شکل ولیوں کی بنا کر بیٹھے. اب دیکھو کوئی آدمی ولی بن کر بیٹھا ہے، نماز کے وقت میں اس سے کہو کہ بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ان بھاگ رہے، سمجھو کہ کچھ ولی ہے. اور ایک بات، آج کل ایک آدمی ایسا ماریا، اس سے پہلے کئی بار مثال دے کر ہوں، ایک آدمی ایسا مار کر 500 کی نوٹ نکالیا، 1000 کے نوٹ تو نہیں نا، اب 500 کی نوٹ نکالیا. ان ولی نہیں، بولو ان ولی نہیں، خالی ایسا ماریا، نیچے مارتے ہی نکالا تو 500 کی نوٹا ہے، کٹا آیا، اب ان ولی نہیں. کہا کہ ولی نہیں ہے. کیوں؟ آپ پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں، اس کے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں، اس کا لباس سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور نماز کا وقت ہوا تو وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، کوئی عورت آ رہی تو اسے پردہ کر رہا ہے یا نہیں، حلال کھا رہا ہے یا نہیں، حسد کر رہا ہے اور نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، لاکھ روپے بھی نکال دے، یہ تو استدراج ہو سکتا ہے لیکن وہ ولی نہیں اور کرامت نہیں ہو سکتی. اب پہچانو اس کو. بہت سے لوگ ہمارے یہاں
کسے پڑھے اسے ولی. ایک صاحب بولے, کہا کہ ایک صاحب آئے فقیر, کہا کہ وہ ہمارے خاندان میں بچپن میں کام نہیں لیتا. مجھے بڑا تعجب ہوا. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک موسم میں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام کو روے کی کھیر بناتے تھے. وہ دیگ بنا کو اسے پھول کا ہار لگاتے تھے. ایک زمانہ چلا, وہ اب ہے نہیں معلوم نہیں, وہ کھیر ہو. اب وہ زمانے میں ڈپٹ مارنے والے, ڈپٹی مارنے والے, انہوں کو بڑے بالا رہتے تھا. بالا رہ کر انہوں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام پہ مارتے تھا. مار 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 کو آخری میں جو ہے نماز کا, ہمیں نمازہ کو جاگاتے تھا, ہمارے با ویسی تربیت کرے, نمازہ کو جا کو آگو پھر وہ دیکھتے رہتے تھا. آخری میں کیا ہوتا ہے, اب انہوں پگڑی کھولتے, بالا نکال کو وہ مار کو خواجہ 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 کو کہتے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا بچپن میں, خواجہ یہاں کیسے آئیں گے, وہ تو اپنے قبر میں ہیں, باحیات ہیں, وہ کیسے آئیں گے. میں نے میرے دوستوں سے پوچھا تو ہمارے بھابیاں وغیرہ اس زمانے میں پانی نہا کر اور سب عورتیں آ کر پیسے ڈال رہی ہیں کہ میرے بچے کی شادی ہونا, میرے بچے کو نوکری آنا, میرے بیماریاں جانا بول کو. میں ایک بار پوچھا کہ یہاں کون آ رہے ہیں, تو خواجہ آنے والے ہیں. میں بولا تمہیں تو برقع ڈال لو, انہوں آنے والے. آپ لوگ ذرا برقع ڈال لو. وہ خواجہ کیسے خواجہ ہیں جو عورتوں کے سامنے آ جائے. دوستو, اگر کوئی ولی ہوتا ہے تو بے پردہ پسند نہیں کرے گا. لوگوں میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آنگ میں آئیں گے. ایسے آدمی کے آنگ میں آئیں گے جو نماز نہیں پڑھا ہے. نماز کر ان بھی نماز پڑھنے والا رہا تو آئے تو بھی ذرا پرواہ نہیں کو سمجھے جا. ان نماز مغرب چھوڑتا ہے, اثر چھوڑتا ہے. تو دوستو, یہ بات نشانیاں آپ یاد رکھو. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ولی ہیں, ہم بھی ان کو مان لے رہے, مان کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. دوستو, اس وجہ سے ولیوں کی پہچان قرآن حدیث سے میں نے آپ کو بتایا. ولیاں ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, جو ایمان لائے اللہ ان کا دوست ہے. لیکن ولی کی جو تعریف ہمارے دلوں میں ہے, اگر کوئی ولی جب تک نبی کی سنتوں پر نہیں اترتا, کوئی ولی ولی نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ کے نبی کی سنت کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں نہ ہو, اس کے عمل میں نہ ہو, اس کے ظاہر میں نہ ہو, اس کے باطن میں نہ ہو, ساری دنیا اسے ولی مانے, تو کہا کہ وہ ولی نہیں ہو سکتا. اب اصل بات, اب جو 11ویں کے مہینے میں جس کو ہم وہ جن کے نام پہ کرتے ہیں, وہ 11ویں کا تو کیا معلوم کی کرتے ہیں, کر رہے ہیں. کہا کہ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ, جن کا نام عبد القادر ہے, وہ گیلان کے رہنے والے. گیلان یہ ایران کا ایک صوبے کا ایک گاؤں کا نام ہے گیلان. وہ عربی میں گاف نہیں آتا تو اسے جیم سے بدلتے, وہ جیلان ہوا. رہنے والے کو جیلانی کہتے ہیں. عبد القادر جیلان کے رہنے والے. اب ان کے لقبہ کیا ہو, محبوب سبحانی. محبوب کا تو لاڈیلا, سبحان کا تو اللہ. محبوب سبحانی کہتے نہیں, کون ہونا محبوب سبحانی ہے, انہوں کا نام نہیں محبوب سبحانی. انہوں اللہ کے محبوب ہے. کئی کو اللہ کے محبوب بنے, اللہ بولے سکا کرے, نبی بولے سکا چلے. انہوں محبوب ہوئے, لاڈیلے ہوئے. سبحان کا تو اللہ, سبحانی کا تو اللہ والے, اللہ کے لاڈیلے. ٹھیک ہے. انہوں کہاں پیدا ہوئے, ایران میں. ایران میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد یہ آئے. اور حضرت محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ, عبد القادر جیلانی, بہت سے جنے جیلانی نام رکھ لے کو ہے, بہت جنے سمدانی نام رکھ لے کو ہے, بہت جنے غوث کو وہ نام رکھ لے گئے. یہ سب بھی ادھر ہی جاتے سو, یہ سب بھی ان کے لقبہ کرنے والے. جیلان کا تو گاؤں کا نام, وہاں کے رہنے والے. محبوب کا معنی لاڈیلا, سبحان کا معنی اللہ, سبحانی کا تو اللہ والا کو, سمدانی کا تو اللہ سمد, جو اللہ کے بے لاڈیلے ہوں. محبوب سمدانی, سمد اللہ ہے. خیر, ان کا کیا بڑا مقام ہے, انہوں کو سے خاندان سے معلوم. ان کے والدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے, ان کے باوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے 11ویں پشت انہوں.
حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ان کی والدہ، ان کے والد کا قصہ میں بول کر ہے، دریا سے ایک ندی سے ایک ایپل آیا کھائے، تو اس کے وہ قصہ ہے۔ ان کے بچے ہیں حضرت عبد القادر، ان کا اصل نام عبد القادر، جیلانی گاؤں کا نام ہے۔ تو خیر یہ بڑے بزرگ ہیں، 90 سال کی عمر ہے ان کی، 40 پر 7 بچے ہیں ان کے، 40 پر 9 بچے حضرت کے، 90 سال کی عمر پائے، ہفتے کے دن انتقال ہوا۔ گئے سو مہینہ ربیع الثانی، یعنی ربیع الاول کے بعد 12 ربیع الاول، اس کے بعد جو آتا وہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انتقال ہوئے انہوں، 90 سال کی عمر میں انتقال ہوئے۔ 40 پر 9 بچے ان کو، 20 پر 7 مرد بچے، 20 پر 2 بئی بچہ۔ سوال یہ ہے، اب جو بات بتانی ہے، انہوں انتقال ہوئے سو گئے سو مہینہ، اب 11ویں میں جو کچھ ہم پکا کے کھلاتے ہیں، یہ بات بتاؤ کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ان کے ثواب کے واسطے ہمیں کرتے ہیں۔ 11ویں میں جو بریانیاں بنا رہے ثواب کے لیے، اس میں 5 چیزوں کو آپ یاد رکھو۔ اگر ان کے نام سے آپ ثواب کر رہے ہیں، کرنے کا ہے تو وہ مہینے میں کئی کو کرنا، یہ سوال، وہ مہینہ وہ مہینے میں کرنا، وہ تاریخہ میں کرنا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ مہینے میں انتقال ہوئے، کون تو انہوں کے نام پر پکاتا ہے پاپا؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے، انہوں کے نام کو کون بھی دینا نہیں، آپ انہوں وہ چیز کے محتاج سمجھ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ بزرگوں کے نام پر دینا جائز ہے، لیکن دن متعین کرنا، مہینہ متعین کرنا نہیں۔ دوسری بات، وہ جو تمہیں دیتے ہیں ثواب کے واسطے، غریبہ کو دیتے ہیں، تمہیں بھی کھاتے ہیں، ہم بھی جا کو کھا رہے ہیں۔ جو کھانا غریبوں کو گیا اس کا ثواب ان کو جاتا، ہمیں ہمارے دوست کھائے سے ثواب جاتا نہیں۔ اور ایک بات، آدمی کھانا دیتے کہتے، انہوں نام کو کپڑے غریبہ کو دیتے نہیں کہتے، کھانا پکانا کسی ان کے نام پر کسی کوئی مسجد بناؤ، کسی غریبوں کی مدد کرو، نہیں کرتے۔ تو دوستو معلوم یہ ہوا، ہم جو کر رہے ہیں سنی سنائی باتوں پر ہے، اگر ان کو ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں، کون سے مہینے میں بھی، کون سے دن میں بھی ہم پہنچا سکتے ہیں۔ وہ مہینے میں یعنی برس کو ایک بار، جیسے ہمیں برسی کر لیتے بڑوں کی، ویسا ان کی بھی برسی کر رہے ہیں۔ یہ اسلام میں جائز نہیں۔ ہر دن پکا کے ان کے نام پہ کھلاؤ، ہر دن غریبوں کو ڈالو، ان کے نام پہ کرو، ہر دن لنگر چلاؤ، اس کی اجازت ہے۔ وہ مہینے میں، وہ دنوں میں سے کرنا، اور دوستوں کو بلا کے کھانا، یہ عقل کو لگنے والی بات نہیں ہے۔ محبت ہو لیکن نبی کی شریعت کو نہ چھوڑو۔ اللہ ہمیں ولیوں کی محبت بھی عطا فرمائے، ان کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باتیں انشاءاللہ موقع ملے تو